15ویں صدی میں عثمانیوں کا ایک سلطان 19 سال کا ایک نوجوان تھا، بڑا ہی جوشیلا اور بے باک۔ ایک دن قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کی پرواہ کیے بغیر اس نے شہر پر چڑھائی کر دی۔ اس کے پاس دیواریں توڑنے کے لیے ایک نیا ہتھیار بھی تھا، یونی توپ۔ لیکن اس نوجوان کی بہادری کسی کام نہ آئی، وہ بری طرح ناکام رہا۔ اس کی توپیں فیل ہو گئیں اور اسے ہار مان کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ نوجوان پھر مرتے دم تک کانسٹنٹائنوپول یعنی قسطنطنیہ کی فتح کا خواب پورا نہ کر سکا۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے قسطنطنیہ کی دیواروں پر بم برسانے والا پہلا نوجوان کون تھا؟ یہ نوجوان تھا سلطان مراد ثانی۔ مراد ثانی مئی 1404 کو اماسیا میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، سلطان مراد ثانی 1421 کو سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے۔ آپ نے 1451 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ آپ کا دور حکومت بلقان اور اناطولیہ میں زبردست جنگوں کا دور تھا، جس میں انہوں نے شاندار فتوحات حاصل کیں۔ ناظرین، مراد ثانی نے تخت نشین ہونے کے اگلے ہی سال یعنی 1421 میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے پاس اپنے دور کا جدید ترین ہتھیار یعنی توپیں بھی تھیں۔ اس کی توپوں نے جرمن ماہرین کی نگرانی میں قسطنطنیہ کی دیواروں پر بے تحاشا گولے برسائے۔ اس کا اندازہ یوں کیجئے کہ صرف ایک ٹاور پر تقریباً 70 گولے برسائے گئے۔ اس وقت یوں محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ شہر جلد ہی فتح ہو جائے گا۔ لیکن عین اس وقت جب قسطنطنیہ فتح کے بالکل قریب تھا، سلطان کو محاصرہ ختم کر کے واپس آنا پڑا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ سلطان کے اپنے بھائی مصطفیٰ نے، جو کہ حمید کے علاقے کا گورنر تھا، رومی شہنشاہ کے اشارے پر بغاوت کر دی۔ اسی وجہ سے مراد ثانی کو قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کر کے اپنے بھائی سے جنگ کرنا پڑی۔ اس جنگ میں مصطفیٰ تو مارا گیا، لیکن مراد ثانی پھر کبھی رومی سلطنت کے مرکز یعنی قسطنطنیہ کی طرف قدم نہ بڑھا سکا۔ 1450 کے موسم سرما میں مراد ثانی بیمار ہو گئے اور 3 فروری 1451 کو ادرنا میں وفات پائی۔ باپ کی ناکامی سے بیٹے نے سبق سیکھا۔ وہ بیٹا جسے دنیا آج سلطان محمد ثانی یا سلطان محمد الفاتح کے نام سے جانتی ہے، اپنے باپ کی غلطی کو دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے تو پہلے اپنی ریاست میں مکمل امن ضروری ہے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ادا کرنا پڑے۔ اس مقصد کے لیے سلطان نے ارد گرد کی ریاستوں سے بھی امن و امان قائم کر لیا۔ یورپی طاقتوں سے امن اور تجارت کے معاہدے کر کے اس نے جنگ کا امکان ختم کر دیا، اور دوسرا یہ کہ اپنی فائر پاور یعنی توپوں کو اتنا مضبوط بنایا جائے کہ وہ قسطنطنیہ کی 1000 سال سے فاتحین کا منہ چراتی دیواروں کو ریت کی دیواریں ثابت کر سکیں۔ 15ویں صدی کے شروع میں جو توپیں بن رہی تھی ان میں ایک مسئلہ تھا کہ ان توپوں کے گولے تارکول، سالٹ اور سلفر سے تیار کیے جاتے تھے۔ ان ساری چیزوں کو میدان جنگ میں ہی مکس کر کے توپ میں بھرا جاتا تھا۔ یہ گولا ٹارگٹ سے ٹکرانے کے بعد فوراً نہیں پھٹتا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ جلتا تھا، جس کی وجہ سے ٹارگٹ کو زیادہ نقصان بھی نہیں پہنچتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان پرانی توپوں کی نسبت نئی اور بہتر توپ بنانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے سلطان نے ہنگری کے ایک انجینئر اوربن کو ہائر کیا، جس سے سلطان نے منہ مانگے معاوضے سے بھی 4 گنا زیادہ دینے کا وعدہ کیا۔ نومبر 1452 میں اوربن نے ایک توپ تیار کر لی۔ اس توپ کی ٹیسٹنگ کے دوران اس توپ سے ایک گولہ فائر کیا گیا، جس نے وینس کے ایک بحری جہاز کو ڈبو دیا۔ یہ جہاز قسطنطنیہ جا رہا تھا۔ وینس کا جہاز ڈوبنے سے اوربن کی بنائی توپ کی طاقت ثابت ہو گئی تھی۔ اوربن نے تقریباً 60 سے زائد توپیں بنائیں۔ سلطان نے 1453 میں اپنے تمام سرداروں کو حکم دیا کہ وہ فوج جمع کریں، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 لاکھ کا لشکر جمع ہو گیا، جس میں 180 بحری جنگی جہازوں کا طاقتور بیڑا بھی شامل تھا۔ قسطنطنیہ 1000 سال پہلے رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن نے آباد کیا تھا اپنے دارالحکومت کے طور پر، اور تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جب اس شہر کی دیواروں کو ملیا میٹ کر دینے کے لیے ایک آخری لشکر تیار ہو رہا تھا، اس وقت کے شہنشاہ کا نام بھی کانسٹنٹائن ہی تھا، کانسٹنٹائن 11۔ کانسٹنٹائن 11 کے پاس نہ ہی 2 لاکھ کا لشکر تھا اور نہ ہی توپیں، لیکن مسلم اور غیر مسلم دونوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک بہادر آدمی تھا، آخری سانس تک لڑنے والا شہنشاہ تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ شہنشاہ کس بلبوتے پر سلطان کا سامنا کرنے جا رہا تھا۔ دراصل قسطنطین 11 کو ایسے بہت سے ایڈوانٹیج حاصل تھے جو عثمانی افواج کے پاس نہیں تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ رومی شہنشاہ نے جنگ محفوظ دیواروں کے پیچھے لڑنی تھی، یونی اس کے سپاہی محفوظ جگہوں سے دشمن پر گولے، پتھر، تیر اور گریک فائر جیسا خطرناک کیمیکل پھینک سکتے تھے، جبکہ سلطان نے یہ جنگ کھلے میدان سے لڑنی تھی اور سلطان کی فوج صلیبی افواج کو طبی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ جب سلطان کی فوج قسطنطنیہ کی دیواروں پر چڑھ جائے، اور یہی کام تو تقریباً ناممکن تھا۔ ناظرین، قسطنطنیہ کو دفاعی سٹرکچر کے لحاظ سے بہت مضبوط ڈیزائن کیا گیا تھا، جس کی دیواروں پر چڑھتے چڑھتے لاکھوں کی فوج ختم ہو جاتی تھی۔ قسطنطنیہ کی ایک طرف تھا سی آف مارمرا، اس طرف سے جنگ لڑنا تقریباً ناممکن تھی کیونکہ یہ سمندر کا بہت رف علاقہ ہے، یہاں ہر وقت سمندری طوفان اور تیز ہوائیں رہتی تھیں۔ اور قسطنطنیہ کی دوسری طرف تھا ابنائے باسفورس، اور تیسری طرف تھا گولڈن ہارن، یعنی یہاں بھی سمندر۔ گولڈن ہارن کی دیوار قدرے کمزور تھی، لیکن ناظرین قسطنطنیہ کی افواج نے یہاں پر 30 ٹن سے زیادہ وزنی زنجیر سمندر میں لگا کر راستہ بند کر دیا تھا تاکہ سمندر کے راستے ان پر حملہ نہ کیا جا سکے۔ شہنشاہ قسطنطین 11 نے پوپ کو ایک خط لکھا اور عثمانی افواج کے خلاف لڑنے میں مدد کی درخواست کی، لیکن پوپ نے قسطنطین 11 کو کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا، کیونکہ پوپ جانتا تھا کہ اس وقت کی سپر پاور یونی سلطنت عثمانیہ سے ٹکرانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اور دوسری طرف سلطان نے سمندر میں اپنی بحری بیڑے اتار دیے تاکہ کوئی بھی دشمن قسطنطنیہ کی مدد نہ کر سکے۔ 2 اپریل 1453 کو عثمانی افواج قسطنطنیہ کی دیوار کے سامنے پہنچنی شروع ہو گئی اور شہر کے تمام دروازے آخری بار بند کر دیے گئے۔